بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد ببین روایات اور قرآنی آیات کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہے، اظہر من الشمس ہے، کہ جو بھی انسان اپنی حد سے زیادہ حرص اور لالچ اور تمنا اور آرزو رکھتا ہے وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اسی پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت سی آیتیں بھی نازل کی ہیں، اور رسالت مآب کے احادیث کے باب میں بھی یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ انسان حرص کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک واقعہ نصیحت کے خاطر ہم عرض کریں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نمائندوں میں سے ایک نمائندہ ہیں۔ وہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ کسی سفر پہ نکلے ہوئے، سفر پہ نکل کر ان کو کھانے کی حاجت پیش آ گئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے راستے میں رک کر اپنے شاگرد سے پوچھا، اے میرے شاگرد تمہارے جیب میں کتنے درہم ہیں؟ شاگرد نے کہا کہ میرے جیب میں 2 درہم ہے یا روح اللہ، اے اللہ کے نبی میرے جیب میں 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کے شاگرد کو دیا اور کہا جا کے بازار سے تنور سے آپ روٹی لے کے آئیے۔ شاگرد مختصر ہے کہ شاگرد چل پڑا اور بازار سے جا کے تنور پہ جا کے اس نے 3 درہم کی 3 روٹیاں لے کے واپس حضرت عیسیٰ کی طرف پلٹے۔ راستے میں شاگرد کے دل میں یہ خیال آیا 2 درہم تو میری جانب سے ہے، 1 درہم حضرت عیسیٰ کا ہے، اب میں اگر لے جاؤں گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں یہ 2 روٹیاں تقسیم ہو جائیں گے، تو لہٰذا میرے 2 درہم ہونے کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1.5 روٹی کھائیں گے۔ لہٰذا شاگرد نے 1 روٹی اپنی طرف سے کھا لیا اور حضرت عیسیٰ کے محضر میں حاضر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ نے روٹی تناول کیا، کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد شاگرد سے پوچھا 3 درہم کی کتنی روٹیاں آ گئی؟ شاگرد نے بولا یا روح اللہ، اے اللہ کے نبی 2 روٹیاں آ گئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ خاموشی سے آگے بڑھنے لگے، آگے بڑھ کر ایک دریا آ گیا، اب دریا عبور کرنا تھا۔ دریا عبور کرنے کے لیے کوئی وسیلہ وہاں پر موجود نہیں تھا، تو شاگرد کے دل میں خیال آیا کہ اے اللہ کے نبی اب ہم کیسے اس دریا کو اس پار کریں گے، ہمارے پاس کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا آپ فکر نہ کیجئے، جیسا میں کہوں ویسا تم انجام دو۔ حضرت عیسیٰ نے آگے بڑھ کر شاگرد سے کہا کہ آپ میرا دامن پکڑ لو اور بإذن اللہ ہم اس پانی کے اوپر سے ہم کراس کر کے اس پار جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے جو بتایا اس پر شاگرد نے عمل کیا، شاگرد اسی طرح دریا پار کر گئے، حتیٰ کہ اس شاگرد کے پاؤں کے تلوے بھی گیلے نہیں ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس واقعے کو دیکھ کر اس کے شاگرد نے کہا میں کتنا خوش قسمت انسان ہوں کہ میں اللہ کے ایک نمائندے کے ساتھ، ایک برگزیدہ بندے کے ساتھ، منتخب بندے کے ساتھ آ رہا ہوں، اور میں اس طرح سے ہدایت پا کے کراس ہو گیا اسی سے دریا سے۔ تو حضرت عیسیٰ نے اپنے شاگرد سے پوچھا کیا اس واقعے کو دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے بولا جی میرے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے، میرا دل ایمان سے بھر چکا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے میرے شاگرد اگر تمہارا دل ایمان سے بھر چکا ہے تو بتا دیجئے روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے بولا اے اللہ کے نبی روٹیاں 2 ہی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے، کچھ نہیں کہا، آگے چل کر ایک ہرنوں کا قافلہ چل رہا تھا، قریب میں سے ایک ہرن کو اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو ہرن حضرت عیسیٰ کے پاس آ گیا، تو حضرت عیسیٰ نے ہرن کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد خوب کھا پی کے سیر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے اس ہرن کے چمڑی پر لات مارا تو ہرن زندہ ہو کے جا کے اپنے قافلے میں شامل ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد حضرت عیسیٰ کے شاگرد نے کہا کہ واہ میں کتنا خوش قسمت انسان ہوں، کھایا پیا بھی اور ہرن زندہ بھی ہو گیا اور ہم سیر بھی ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے شاگرد کیا تمہارے
ایمان میں کچھ اضافہ ہوا اس طرح کے معجزات دیکھ کے، تو شاگرد نے کہا اب پہلے کی نسبت میرا ایمان ڈبل ہو چکا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا میرے شاگرد بتا دیجئے روٹیاں کتنی تھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی یا روح اللہ، 2 ہی روٹیاں تھیں۔ حضرت عیسیٰ نے کچھ نہیں کہا، آگے بڑھ گئے حضرت عیسیٰ۔ اب آگے بڑھ کر ایک پہاڑ کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے ان 3 اینٹوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک اینٹ اپنے لیے رکھا، ایک اپنے شاگرد کو دی، اور فرمایا کہ یہ تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے شاگرد بڑے شرمندگی کے ساتھ کہتے ہیں یا اللہ کے نبی، یہ تیسری روٹی میں نے کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 اینٹوں کو زمین پر پھینک کر آگے نکل جاتے ہیں۔ شاگرد 3 اینٹوں کو رکھ کر اس سوچ میں پڑا رہ جاتا ہے کہ میں ان 3 اینٹوں کو کیسے ابھی گھر منتقل کروں، کیسے لے جاؤں۔ اسی اثناء میں 3 چور وہاں پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سونے کی 3 اینٹیں لے کے سوچوں میں گم ہے۔ تو لہٰذا چوروں نے بغیر کسی جھجک کے اس بندے کو قتل کر دیا اور سونے کے 3 اینٹوں کو اٹھا لیا۔ اب اٹھانے کے بعد ان کو کھانا کھانے کی حاجت ہو جاتی ہے، تو ان کو بھوک لگ جاتی ہے۔ تو بھوک لگنے کی صورت میں یہ اپنے ایک بندے کو بازار بھیجتے ہیں، تنور پہ جا کے روٹی لے کے آؤ، ہم کھانا کھا لیں گے۔ جب یہ بندہ روٹی لینے بازار جاتا ہے تو پیچھے اس کے 2 جو ساتھی ہیں یہ آپس میں یہ معاملہ طے کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو اگر ہم مار ڈالیں گے تو اس کے حصے کی 1 اینٹ بھی ہمیں آ جائے گی، تو لہٰذا ہمیں 1.5 اینٹ مل جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اب جاتے ہوئے راستے میں اگر میں اس روٹی کے اندر زہر ملا دوں، یہ دونوں کھا کے مر جائیں گے تو ان کی حصے کی 2 اینٹیں بھی مجھے آئیں گے، تو مجھے پورے کے پورے 3 اینٹیں مجھے آ جائیں گے۔ لہٰذا واپس پلٹ کر اس نے زہر آلود روٹی لے کے ان کی خدمت میں آ جاتا ہے، تو دونوں دوست اپنے منصوبے کے تحت حملہ آور ہو کے اس کو مار ڈالتے ہیں۔ مار ڈالنے کے بعد وہ روٹی تناول کرتے ہیں، زہر آلود روٹی کھانے کے بعد یہ دونوں دوست بھی مر جاتے ہیں۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس گزر اسی راستے سے ہوتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور 3 کی 3 سونے کی اینٹیں ایسی ہی پڑی ہوئی ہے۔ تو ان لاشوں اور سونے کی اینٹوں کو دیکھتا ہے حضرت عیسیٰ، اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتا ہے اور فرماتا ہے، آہ ہاکذا یفعل الدنیا باہلہا، دنیا اپنے اہل کے ساتھ اس طرح کر دیتی ہے۔ جو بھی لالچی ہوتا ہے، جو بھی لالچ کرتا ہے، دنیا کے پیچھے جاتا ہے، دنیا اس کو اسی حالت میں لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی لالچ اور حرص سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔